اللہ اکبر. دیکھو جلسے کی بات آئے, شادی کے موقع پہ بہنوئی اکڑ گئے, عورتیں اکڑ گئی, بھائی اکڑ گئے, بولے مولانا کی نہیں چلنے دیں گے, ہماری چلے گی. جلسہ ہوگا تو شادی کے بعد کر لیں گے, جلسہ ہوگا شادی کے بعد ہوگا, میلاد ہوگی شادی کے بعد ہوگی, پہلے ڈی جے ہوگا. معاذ اللہ رب العالمین. میں ان نہنجاروں سے پوچھنا چاہتا ہوں, تم کس کو چیلنج کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. اللہ کے قرآن کو چیلنج کر رہے ہو. تم کس سے ٹکرا رہے ہو؟ تم خدا سے ٹکرا رہے ہو. رب تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, کہ جو اللہ کے ذکر سے اللہ اکبر روگردانی کرتا ہے, جو شریعت کی طرف مطلب کیا ہے اپنی پیٹ کر دیتا ہے. امام صاحب نے کہا جلسہ کراؤ, اللہ اکبر کبیرہ. دوست نے اپنی پیٹ جو ہے نا قرآن کی طرف کر دی. ہم اللہ اکبر میلاد نہیں ہونے دیں گے, جلسہ نہیں ہونے دیں گے, درس حدیث نہیں ہونے دیں گے, درس قرآن نہیں ہونے دیں گے. درس حدیث بعد میں ہو جائے گا, درس قرآن بعد میں ہو جائے گا, مصطفیٰ کی عصمت کے چرچے بعد میں ہو جائیں گے. پہلے شیطان کا ذکر ہوگا, پہلے ڈی جے ہوگا, اس پہ گانا ہوگا, ناچ ہوگا, کود ہوگا, گنڈا گردی ہوگی, بدتمیزی ہوگی, مرد و زن کا خلط و ملط ہوگا, آوارگی ہوگی, آوارگی. اس کے بعد میلاد کر لیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں, تم قرآن سے ٹکرا رہے ہو, تم خدا کے قسم تو اللہ اکبر آواز دے رہے ہو. نادانو, جو اللہ کے ذکر کی طرف اپنی پیٹ کر دیتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, اللہ تعالیٰ اس کی زندگانی تنگ کر دیتا ہے, اس کی زندگانی تنگ ہو جاتی ہے. یہ دنیا کا نقصان ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور آخرت کا نقصان یہ ہے کہ جب وہ اٹھایا جائے گا تو اپنی قبر سے اس کی آنکھیں چھین لی جائیں گی, اندھا نابینا بنا کے اسے اٹھایا جائے گا. وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, اے اللہ میری یہ بصارت کیوں چھین لی گئی, میری آنکھیں کیوں لے لی گئی. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, میں تو دنیا میں اخیارہ تھا, میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا. رب تبارک و تعالی فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها, ویسے ہی کہ تو نے تیرے پاس دنیا میں ہماری آیتیں آئیں, تو نے ان سے جو ہے نا آنکھ بند کر لی, تو نے ان کو بھلا دیا. اللہ اکبر. آنکھیں بند کر لی. ایک عالم قرآن لے کے تیرے پاس آئے, تو نے آنکھیں بند کر لی. ایک مفتی صاحب تیرے پاس ہدایت لے کے آئے, تو نے آنکھیں بند کر لی. قرآن پہ آنکھیں بند کرتا ہے, موبائل پہ آنکھیں کھولا کرتا ہے, ٹیلی ویژن پہ آنکھیں کھولا کرتا ہے, اخبار پہ آنکھیں کھولا کرتا ہے. قرآن پہ آنکھ بند کر لیتا تھا دنیا میں. اللہ اکبر. موبائل پہ آنکھ کھول لیا کرتا تھا, غلط مناظر پہ, فاحشات پہ, اللہ اکبر, عریانیت کو اپنی آنکھوں کو اس سے دیکھا کرتا تھا. مطلب کیا ہے, تمام بدتمیز مناظر پہ آنکھیں کھول لیا کرتا تھا. جب قرآن آتا تھا آنکھیں بند کر لیا کرتا تھا. اسی وجہ سے تجھے آج اندھا کر دیا گیا ہے, تیری آنکھوں کی بینائی چھین لی گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو رب کے ذکر کی طرف پیٹ کریں گے, جو رب کے ذکر کو قبول نہ کریں گے, جو اللہ کے غضب کو آواز دیں گے, ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اب کوئی سوال کر سکتا ہے, کوئی اعتراض کر سکتا ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو پانی کی جگہ شراب پیتے ہیں, جو اللہ اکبر شادی میں ڈی جے منگا کے گانا لگا کے رات بھر بدتمیزی کرتے ہیں, غنڈہ گردی کرتے ہیں, عورتوں کا مطلب مرد و زن کا خلط و ملط کراتے ہیں. یہ دنیا بھر کی خرافات ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ناچنے والوں کو, ہم دیکھتے ہیں پانی کی جگہ بیئر شراب پینے والوں کو. اللہ اکبر. ان کے لیے تو زندگی میں کوئی تنگی نہیں ہے, ان کا تو مکان بھی اچھا ہے, چلنے کے لیے گاڑی بھی اچھی ہے, ان کے پاس تو اللہ اکبر تمام تر دنیا کی سہولیات ہے, فیسلٹیز ہے. اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ سے ٹکرائے گا, جو قرآن کی طرف پیٹ کر دے گا, اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی. ایسا لگتا ہے بظاہر ان کے لیے تو زندگی تنگ نہیں ہے, ناشتے بھی ہے, پھر بھی اللہ اکبر مکان اچھا ہے. اللہ اکبر. پانی کی جگہ شراب بیئر پیتے ہیں, گانجا چرس اسمیک پیتے ہیں, پھر بھی اللہ اکبر کبیرہ.
ان کی زندگی ٹھیک چل رہی ہے بظاہر، تو سنو مفسرین فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے غضب کو آواز دیتے ہیں، اپنی شادیوں پہ ڈی جے لگا کے، گانا لگا کے، پانی کی جگہ شراب پی کے، نشے میں آوارگی پوری رات کرتے رہتے ہیں، پوری رات ناچتے رہتے ہیں، عورتیں بے حیائی کرتی ہیں، اللہ اکبر، خواتین بے حیائی کرتے ہیں، آدمی بوڑھے بچے سب بے حیائی کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں معیشتاً دنکا سے مراد یہ ہے کہ اللہ اگر انہیں دنیا میں نہیں پکڑتا ہے تو انہیں قبر کے اندر پکڑے گا۔ معیشتاً دنکا سے مراد یعنی ان کی قبر جو ہے تنگ کر دی جائیں گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو قرآن کی طرف پیٹ کرتے ہیں، جو شادیوں کے موقع پہ ڈی جے منگا کر کے، گانے لگا کر کے، پانی کی جگہ شراب پی کر کے، شراب کے نشے میں، بیئر کے نشے میں پوری رات ناچتے رہتے ہیں۔ عورتیں ناچتی ہیں، جوان ناچتے ہیں، بزرگ ناچتے ہیں، سب کے سب بدتمیزی کا طوفان پپا کرتے ہیں۔ تو کان کھول کر کے سن لے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ انہیں قبر میں ایسے پکڑتا ہے، اللہ قبر کو حکم دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے قبر تو آپس میں مل جا۔ قبر جو ہے نا اللہ اکبر کبیرہ ملتی ہے، قبر کی سائیڈیں ملتی ہے، اور قبر کی سائیڈیں اس کو تو ملنا ہے نا، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے وہ مل جاتی ہے۔ قبر کی دونوں سائیڈیں مل گئی، اب مجھے بتاؤ قبر کے اندر جو لیٹا ہے اس کا کیا بن رہا ہوگا؟ اس نے بہت ناچا تھا، پانی کی جگہ شراب کو پیتا تھا نا، اللہ اکبر، جلسے کے نام پہ، شادی کے موقع پہ جلسے کو اللہ اکبر اگنور کر کے قرآن کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ اب اللہ پاک اس کو قبر کو حکم دے رہا ہے کہ اس کے پیروں کی طرف سے اور سر کی طرف سے مل جا، تو قبر جو ہے نا ایسے گنڈے انسان کے لیے، ایسے بدتمیز انسان کے لیے، ایسے بدبخت انسان کے لیے جو ہے نا اللہ اکبر پیروں کی طرف سے مل رہی ہے، سر کی طرف سے مل رہی ہے۔ مجھے بتاؤ قبر کو تو ملنا ہے لیکن اندر جو لیٹا ہے اس کا کیا بن رہا ہوگا؟ اس لیے اللہ کے غضب کو آواز مت، جو علماء کہیں اس کو مان لو، یہ اپنے گھر سے نہیں کہتے ہیں، یہ وہی کہتے ہیں جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ یہ جو شادی کے نام پہ بدتمیزیاں ہوتی ہیں، ڈھولک گیت گائے جاتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے اس سے شریعت کا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسی رسمیں انہیں دیکھا کرو، پرکھا کرو کہ وہ تمہاری رسم شریعت کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ اگر شریعت کے مطابق تو ٹھیک ہے، مخالف ہو تو چھوڑو۔ 8 دن پہلے آتی گیت گا رہی ہیں، برائی کر رہی ہیں۔ ابھی شیر محمد قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر موت میں بھی جا رہی ہیں تو وہاں بھی چغلی بھی بس شروع کر رہی ہیں۔ چغلی نہ ملے، غیبت نہ ملے، کوئی نہ ملے تو اپنے ساس سے مل لیں کہ بڑھا ایسا بڑی ایسی۔ چغلی غیبت سے فرصت تو کچھ عورتوں تو اتنی آزاد خیال ہو گئی، اتنی بے لگام ہو گئی کہ بہتان لگا رہی ہیں، الزام لگا رہی ہیں۔ الزام کبھی ساس پہ کوئی الزام لگا دیتی، ساس بھی کم نہ وہ بہو پہ الزام لگا رہی ہے۔ ہاں کمی اس کی بھی نہ ساس کی، یہ بھی پوری کسر نکال رہا ہے ساری، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی الزام لگاتی ہے، وہ بھی الزام لگاتی ہے، پھر میاں بھی مطلب ساس بہو میں جھگڑے ہوتے ہیں، ساس الگ ہے، بہو الگ ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، الزام لگانے سے پہلے سوچ لیا کرو آپ کس پہ الزام لگا رہی ہیں۔ وہ ساس جو آپ کو ساس کو ماں کا درجہ دینا چاہیے تھا، آپ اس پہ الزام لگا رہی ہیں، اور وہ ساس اس بہو پہ الزام لگا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس بہو کو ساس کو جو ہے نا بیٹی کا درجہ دینا چاہیے تھا، کوئی ماں اپنی بیٹی پہ الزام لگائے گی، کوئی بیٹی ماں پہ الزام لگائے گی۔ یہ الزام تراشی اس وجہ سے ہو رہی ہے، ساس نے اللہ اکبر بہو کو بہو سمجھا ہے اور بہو نے ساس کو ساس سمجھا ہے۔ کاش یہ بہو جو ہے نا اپنی ساس کو ماں سمجھ لیتی اور یہ ساس جو ہے نا اپنی بہو کو بیٹی سمجھ لیتی، ایسی نوبت نہ آتی۔ اس
السلام کی مقدس شہزادی ہو، کبھی تم کسی پہ الزام نہ لگانا، بہتان نہ لگانا، اللہ اکبر کبیرہ، ورنہ قرآن نے کہا ہے جو کسی پہ الزام لگائے گا، بہتان لگائے گا اور اس کے الزام کو ثابت نہ کر سکے گا، اگر وہ اللہ اکبر جھوٹا ہوگا تو اسے ایک دو کوڑا نہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ اللہ اکبر امام مالک مدینہ شریف کے قاضی ہے، اس وقت کی بات کرنے لگا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، امام مالک کے دور میں اللہ ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کو جب غسالہ غسل دینے کے لیے آئی، چند عورتیں اس کی مدد کر رہی تھی، وہ اس کو غسل دیتی جا رہی تھی، دوران غسل اس غسالہ عورت نے اس عورت کے بارے میں ان عورتوں سے کہا جو اس کے ارد گرد کھڑی تھی کہ اس عورت کے فلاں مرد سے ناجائز تعلقات تھے، اتنا جب کہا اللہ اکبر، اس کا ہاتھ جو تھا نا میت کے جسم سے چمٹ گیا، چپک گیا، وہ ہاتھ کو ہٹانا چاہتی تھی، ہاتھ اس کا ہٹتا نہیں تھا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک دن گزر گیا، ہاتھ اس کا ہٹا نہیں، دن دو گزر گئے، ہاتھ اس کا ہٹا نہیں، تو راتیں گزر گئی، ہاتھ اس کا چپکا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ دو صورتیں پیش کی گئی، پہلی صورت یہ کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو اور میت کو پھر دفن کر دو، اس عورت نے اس مطلب صورت کو قبول نہ کیا، اس نے کہہ دیا میں معذور نہیں ہونا چاہتی، میں اپنا ہاتھ کٹوانا نہیں چاہتی، مجھے یہ صورت قبول نہیں ہے، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ تو دوسرا فیصلہ اہل خرد نے یہ پیش کیا کہ اس میت کے جسم سے جو ہاتھ چپکا ہے، میت کے اتنے گوشت کو کاٹ دیا جائے، تو میت کے گھر والوں نے اس صورت کو، اس فیصلے کو انکار کر دیا، ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں، یہ فیصلہ قبول نہیں، ہماری میت کی اس میں توہین ہے۔ دونوں صورتیں بیکار رہی، دونوں صورتیں اللہ اکبر ناکام ہو گئی۔ امام مالک تک بات پہنچی، امام مالک اللہ اکبر اپنے حجرے سے باہر نکلے، وہاں پہ تشریف لائے، آ کر کے دیکھا ہے تو ناش سے جو ہے نا تعفن ہی تعفن ہے، بدبو نکل رہی ہے، کوئی اس کے قریب کھڑا ہونا نہیں چاہتا ہے۔ دو راتیں گزر چکی ہے، دو دن گزر چکے ہیں، وہ عورت وہیں پہ کھڑی ہے، اس کا ہاتھ چپک گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام مالک نے صورتحال کو بھانپ لیا، ارشاد فرمایا اے عورت، تو نے اس میت کے بارے میں کچھ کہا تو نہیں، وہ تو خاموش تھی، جو اس کے ارد گرد عورتیں کھڑی تھی، جن عورتوں سے اللہ اکبر اس غسالہ نے اس عورت کے بارے میں غلط کہا تھا، وہ عورتیں کہنے لگی امام صاحب اس نے یہ کہا تھا اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ، فلاں آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اتنا جب کہا اس کا ہاتھ چپک۔ گواہ ہے، امام مالک نے فرمایا تو نے جو الزام لگایا ہے اس کا ثبوت پیش کر، اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کر۔ عورت کے پاس گواہ نہیں تھے، اس نے تو فقط الزام لگایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عورت خاموش رہے۔ امام مالک فرماتے ہیں جن عورتوں سے اس غسالہ نے کہا ہے، اے بتاؤ اے عورتوں، کبھی اس میت نے تم سے کہا تھا اس بارے میں کہ میں فلاں سے مطلب میرے ناجائز سمبند تعلقات ہے؟ عورتوں نے کہا حضور امام صاحب ہم نے اس عورت سے کبھی نہیں سنا، اس نے ہم سے کبھی نہیں کہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا ایک سبق یہاں سے لے کر کے یہ بھی جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، بات دور تک جائے گی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس برقی آلے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بھی پوری آبادی تک آواز میری جائے گی۔ میرے نوجوان بھائیوں تک یہ میسج ہے، یہ خفیہ میسج اپنے پاس تک اللہ اکبر نہ رکھے، اپنے بھائیوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ آج میرے نوجوان بھائی، یہ سوشل میڈیا کا دور دورہ ہے، اللہ اکبر گناہ کرتے ہیں، فوراً میسج اپنے دوست کو واٹس ایپ پہ ڈال دیا کرتے ہیں، آج میں نے فلاں گناہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے جوان بھائی مجھے بتا، اگر تو نے اپنا گناہ اپنے دوست سے بتا دیا، اگر اس کے بھی جذبات ابھر گئے، اس نے جا کر بھی منہ مار لیا، اس نے جا کر بھی گناہ کر لیا، تو مجھے بتا اس کا ریزن کون بنے گا، اس کا سبب کون بنے گا؟ اس کا سبب تو بنے گا۔ اس کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن تجھے بھی گناہ ملے گا، اس لیے کہ اس کو گناہ پہ کسی اور نے نہیں، تو نے ابھارا ہے۔ تیرا کام کسی کو گناہ پہ ابھارنا نہیں ہے، تیرا کام تو یہ تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون
ہے ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کو ساری امتوں کا سردار بنایا ہے وہ اس بنیاد پہ بنایا ہے امت مصطفیہ امت محمدیہ یہ لوگوں کو گناہوں سے منع کرتی ہے نیکیوں کا حکم دیا کرتی ہے۔ ہمارا تمہارا کام لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، نہ کہ ان کو برائیوں کا حکم دینا۔ ابا کا کام یہ نہیں ہے کہ بیٹے جا کاٹ لا فلا کا برسین، اماں کا کام یہ نہیں ہے جل اللہ چلا جو جمعے کی نماز پڑھ لے وہیں سے چپل کا انتظام کر کے لے آنا۔ گناہوں کا حکم دینا نہیں بلکہ گناہوں سے روکنا۔ بیٹا اگر چپل لے کر کے آ رہا تو اس کو فوراً واپس کرائیے، یہ ہے تمہارا کام، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ ایک انڈے سے کہاں تک وہ بن گیا تھا، آج چپلیں لے کے آیا ہے کل کو کچھ اور لے کے آئے گا، سمجھ رہے؟ کسی دن تمہارا بھی نمبر آئے گا تم بھی نپ جاؤ گے، اکیلا نہیں جائے گا قید خانہ تمہیں بھی ساتھ ساتھ لے کے جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ تو گناہ کر کے توبہ کیجئے، سمجھے؟ جس نے گناہ کیا وہ توبہ کرے۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، اللہ پاک ہمیں سچی توبہ پر قائم رکھے، ثابت رکھے، آئندہ گناہ نہ کرے، یہ ہے سچی توبہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے نا جو کر لیا شرمندہ ہوتی رہیے، کسی کو بتائیے نہیں، شیئر مت کیجئے، اس لیے کہ ممکن ہے جو تو نے گناہ کیا ہے اللہ اسے معاف فرما دے، اور اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو تیرا مطلب عزت فاش ہو جاتی، اللہ نے چھپا لیا، جب دنیا میں چھپا لیا تو ممکن ہے اللہ تجھے آخرت میں بھی معاف کر دے گا۔ لیکن اگر تو کر کے دوسروں کو تو بتائے گا تو تو اللہ کے غضب کو آواز دے رہا ہے، اب تیری خیر نہیں ہے، تو جرم بالائے جرم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مالک فرماتے ہیں اے عورتوں، کبھی اس میت نے تم سے ذکر کیا تھا اس بات کا؟ کہا حضور نہیں، اس نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ امام مالک نے فرمایا اس نے الزام لگایا ہے اس کے 80 کوڑے مارے جائیں۔ کتنے کوڑے مارے جائیں؟ 80 کوڑے مارے جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس کے کوڑے مارنے شروع کیے گئے، 79 بھی نہیں، مکمل 80 کوڑے اس کے لگے۔ 80 کوڑے جیسے ہی پورے ہوئے عورت کا ہاتھ میت کے جسم سے الگ ہو گیا، چھٹ گیا۔ یہ ہے کسی پہ الزام لگانے کی سزا۔ ہماری ماں بہنیں سن رہی ہوں گی، انہیں سمجھانا بھی بڑا ضروری ہے۔ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتی، سب چاہتی ہیں کہ ہمارا کام ایک میاں کے تعویذ سے ہو جائے، تعویذ کو کہو تو سب چلی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ دو فلاں بستی میں میاں نکلیں، اب تو میاں کم نکلنے، میاں نہیں زیادہ نکلنے، فلاں لڑکیاں اس پہ سواری آ رہی ہیں، سواری آتی ہیں اس پہ، وہ لڑکی ہے یا بس اڈا ہے؟ سواریاں بس اڈوں پہ آتی ہیں، بتائیے، یا لڑکیوں پہ عورتوں پہ سواری آئیں گی؟ یہ صرف جو یہ لالچ ہے۔ کچھ ایسے بدبخت ہیں، کچھ دیوس ہیں، وہ بھائی دیوس ہیں، وہ باپ دیوس ہیں، وہ مکار ہیں جو اپنی بہن کی کمائی غلط طریقے سے اللہ اکبر اس سے کموا کر کے کھانا چاہتے ہیں، وہ باپ بھی پیسہ ایٹنا چاہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کوئی سواری نہیں آتی ہے اللہ والوں کی، ان مکاروں پہ کیسے سواری آئیں گے؟ اے اسلام کی مقدس بیٹیوں، تمہاری پریشانیوں کا جو مطلب کیا ہے، سمادھان تعویذوں کے اندر نہیں ہے، تمہاری پریشانیوں کا جو علاج ہے وہ سجدوں کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ میاں کے سامنے بہت روئی ہو تم جا کے، میاں میاں ایسا تعویذ دے دو، کچھ نہیں ملا تمہیں، میاں نے تمہیں لوٹنے کا کام کیا ہے، اللہ اکبر تعویذ دیے تم سے پیسے لیے بدلے میں۔ اب اگر تم چاہتی ہو اپنے گھروں میں انقلاب، گھروں میں برکتیں چاہتی ہو، پریشانیوں کا علاج کرنا چاہتی ہو تو اپنے گھروں میں مصلی بچھا لو، اللہ اکبر کبیرہ، اپنا سر سجدے میں رکھ لو، پیشانی کو سجدے میں رکھ لو، صرف 2 آنسو رب قدیر کی بارگاہ میں گرا دو، تمہاری جائے نماز پہ 2 آنسو ٹپکیں گے، آنسو زمین پہ بعد میں گریں گے، انشاءاللہ تمہارے گھروں میں برکتیں پہلے اتر آئیں گی۔
اگر تم ایسے ہی بہرا روی پہ چلتی رہی، اگر تم ایسے ہی تعویذات کے پیچھے دوڑتی رہی، تمہارے ہاتھ میں دنیا بھی نہیں آئے گی اور دنیا کے چکر میں تمہاری آخرت بھی نکل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں سوچتا ہوں یار یہ پیر کیسے ہو گئے؟ پیر تو ایسے ہوتے تھے، اللہ اکبر، ان کے در پہ جو آتا تھا ان اچھائیوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ آج تو پیر لڑانے کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ پیروں کو دیکھو تو وہ اپنے مریدوں سے پٹوا رہے ہیں، پٹائیاں کروا رہے ہیں، پارٹی بندی کروا رہے ہیں، گروپ بازی کروا رہے ہیں۔ یہ تو پیروں کا کام نہیں تھا۔ پیر کا کام تھا قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، پیر کا کام تھا مدرسوں کو مضبوط کرنا، پیر کا کام تھا غریبوں کو مضبوط کرنا۔ پیر کا کام لینا نہیں تھا، پیر کا کام دینا۔ زور سے بولو، پیر کا کام کیا تھا؟ دینا تھا۔ وہ تعویذ دیتا فی سبیل اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تو تعویذ دے گا 251 روپے لے گا، جو بڑا پیر ہے وہ 551 لے گا، جو اور بڑا پیر ہے وہ 1100 لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی پریشانی کا علاج ہے؟ یہ دنیا بھی پیر ہے، دنیا بھی پیر۔ آج میں تم سے بات کروں گا، اپنے قد سے اونچی بات کروں گا، کسی دنیا دار پیر کی نہیں، پیرانے پیر کی بات کروں گا اگر اجازت دو۔ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ پیرانے پیر، روشن ضمیر، غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک مرید آیا، کہا حضور تعویذ دے دو، گھر میں برکت نہیں ہے۔ فرمایا تیرے دروازے پہ پردہ لگی ہوگا۔ کہا پردہ نہیں ہے؟ فرمایا جا کے پردہ ڈال دے۔ حضرات وہ آیا، اس نے بازار گیا، کپڑا لیا اور اپنے دروازے پہ پردہ اس نے ڈال دیا۔ چند مہینے باہر آئے، بہت برکتیں ہوں۔ زور سے بولو۔ ہاں آج تو میاں شان علم بھائی تم ایسا مت کرنا، آج تو ایسا ہوتا شادی ہو گئی اور موبائل تو سبھی چلنے ہیں، بی بی کا فوٹو لیا اور پھر اسے واٹس ایپ پہ چھوڑا جا رہا ہے، اپنی بی بی کو دکھایا جاتا ہے۔ اسلام چھپانے کا حکم دیتا، اس نے کہتا پردے ڈالو، پردے ڈالو۔ ہاں کسی کو یہ فوٹو وغیرہ شیئر کرنے کی چیز نہیں ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کیجئے، غوث پاک نے فرمایا پردہ ڈال دو، اس نے پردہ ڈال دیا، پردہ ڈالا۔ چند مہینے باہر آئے، بہت برکت ہو گئی۔ وہ غوث پاک کو تحفے دینے کے لیے جب پوچھا، کہا حضور میرے گھر میں بہت برکت ہو گئی، یہ تحفہ قبول فرما لے۔ کہا تو نے کیا کیا؟ کہا حضور میں نے پردہ ڈالا۔ حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، وہ غوث پاک کا مرید کہنے لگا کہ آپ نے مجھے تعویذ نہیں دیا، کوئی وظیفہ بھی نہیں بتایا کہ میں عمل کر کے مالدار ہوتا، تعویذ لٹکا کے پہن کے مالدار ہوتا۔ میں تو بغیر تعویذ کے مالدار ہو گیا، میں تو اللہ اکبر بغیر وظیفے پہ عمل کیے ہوئے امیر بن گیا۔ آخر پردے میں کیا تھا؟ پردے میں کون سا راز پنہا تھا، پوشیدہ تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا مرید سنو، تمہارے دروازے پہ پردہ نہیں تھا، گزرنے والے تمہارے دروازے سے گزرتے تھے، نکلنے والے نکلتے تھے، آنے والے آتے تھے، جانے والے جاتے تھے۔ ان آنے والوں میں کچھ ایسے ہوتے تھے جو بے نمازی ہوتے تھے، ان نکلنے والوں میں کچھ ایسے ہوتے تھے جو بے نمازی ہوتے تھے، ان گزرنے والوں میں، ان کوچ کرنے والوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور جب بے نمازیوں کی نظریں تمہارے گھر کے دروازے پہ پڑتی تھی، عدم پردہ کی وجہ سے، پردہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نظریں تمہارے گھر کے دروازے پہ پڑی اور پھر تمہارے گھر کے آنگن میں جا کے ٹھہر جایا کرتی تھی۔ ان بے نمازیوں کی نظریں تمہارے گھر کے صحن میں جا کے رک جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مرید تمہارے گھر کے دروازے پہ پردہ نہ ہونے کی وجہ سے بے نمازیوں کی نظریں تمہارے گھر کے آنگن میں پڑ جایا کرتی تھی، بے نمازیوں کی نظریں تمہارے گھر کے شہر میں جاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وجہ سے تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ جس جگہ بے نمازی کی نظر پڑتی ہے وہاں برکت نہیں ہوتی ہے، جہاں بے نمازی کی نظر پڑے وہاں برکت نہیں ہوتی ہے۔ بے نمازی کی نظر دکان میں پڑے تو دکان میں برکت نہیں ہوگی، بے نمازی کی نظر کسی فیکٹری میں پڑے فیکٹری میں برکت نہیں ہوگی، بے نمازی کی نظر کسی کے مکان پہ پڑے مکان میں برکت نہیں ہوگی۔ جب بے
بے نمازی کی نظر کی وجہ سے برکت نہیں ہوتی ہے، تو جس گھر میں بے نمازی رہے بلکہ پورا گھر بے نمازی ہو تو اس میں برکت نہیں ہو سکتی، اس میں بہار نہیں ہو سکتی۔ اور نمازی کی نظر مکان میں پڑے تو مکان میں برکت، نمازی کی نظر دکان میں پڑے تو دکان میں برکت۔ اس لیے میں کہتا ہوں دکان کا شٹر صبح کو بعد میں کھولا کر، مسجد میں جا کے پہلے نماز ادا کر لیا کر۔ اللہ کی عزت کی قسم شام کو بستر پہ آ کے بعد میں لیٹا کر پہلے سجدے کر لیا کر، کھانا بعد میں کھایا کر پہلے سجدے کر لیا کر۔ جس دن تو سجدے کرے گا، جس دن تو نمازی بن جائے گا، اللہ کی عزت کی قسم دنیا کی طاقتیں آج تیرے مدرسے کو تک رہی ہے، تیری مسجد کو غلط نگاہ سے دیکھ رہی ہے، تیری ٹوپی سے ان کو پریشانی، تیری داڑھی سے ان کو پریشانی، اور تم میمورنڈم دے لے کر کے کبھی ڈی ایم کے پاس جاتا ہے، کبھی دھرنے دیتا ہے، کبھی آندولن لگاتا ہے، سत्ता میں بیٹھے ہوئے حکمران سے اپنی حفاظت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اس لیے مانگ رہا ہے تو اس لیے کہ تو بے نمازی ہو چکا ہے، تو نے مسجد سے دوری بنا لی ہے، تو نے مدرسے سے دوری بنا لی ہے۔ جس دن تو نمازی ہو جائے گا، اللہ کی عزت کی قسم یہ تیری ٹوپی پہ شک کرنے والے، تیری داڑھی پہ شک کرنے والے، تیری مسجد کی مینار پہ شک کرنے والے، تیرے مدرسوں پہ شک کرنے والے، جس دن تو اللہ والا ہو جائے گا، اللہ ان سب کو تیرے قدموں میں لا کر کے ڈال دے گا۔ من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دور ہو گیا اس لیے دنیا کی نظروں میں ذلیل ہو گیا، ورنہ تو کل بھی حکمران تھا۔ شرط یہ ہے کہ تو مصطفیٰ والا بن جا، تو آقا کا سچا غلام بن جا، تو نبی والا بن جا، اپنی زبان پہ قرآن کی تلاوت کو بسا لے، دل میں محبت رسول سجا لے، پھر دیکھنا دنیا تیرے سامنے جھکے گی، دنیا تجھے سلام پیش کرے گی، دنیا تجھے مٹائے گی نہیں۔ تو مٹنے نہیں آیا ہے، تو بسنے آیا ہے۔ تو مٹنے نہیں آیا ہے، تو بسنے آیا ہے۔ جب تک تو زمین پہ رہتا تب بھی تیری حکومت ہے، تو زمین کے اندر جاتا ہے تیری حکومت پھر بھی رہتی ہے۔ انگریز جب بھاگے نا ہندوستان سے حکومت کر کے تو اپنے وطن گئے، تو وہاں کی میڈیا نے ان سے پوچھا ہندوستان پر حکومت کر کے آ گئے، تم نے ہندوستان میں کوئی کرشمہ دیکھا، کوئی عجوبہ دیکھا؟ تو ہندوستان سے حکومت کر کے بھاگنے والے انگریزوں نے اپنے ملک میں جا کر کے سوال کے جواب میں جو جواب دیا تھا اسے نوٹ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہندوستان میں کرشمہ لال قلعہ نہیں دیکھا ہے، ہندوستان کا عجوبہ تاج محل نہیں ہے، قطب مینار نہیں ہے، لال قلعہ نہیں ہے، ہم نے ہندوستان میں ایک کرشمہ دیکھا ہے، ایک عجوبہ دیکھا ہے، اور وہ دیکھا ہے راجستھان میں ایک شہر ہے اجمیر، اجمیر میں ایک فقیر کی قبر ہے جس کا نام ہے معین الدین حسن چشتی اجمیری۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہندوستان سے سب سے بڑا کرشمہ وہی ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا عجوبہ اس فقیر کی قبر ہے۔ ایک ایسی قبر ہے اجمیر میں، وہ قبر والا جب تک زمین کے اوپر تھا تب بھی ہندوستان والوں پہ راج کیا کرتا تھا، آج وہ قبر کے اندر ہے تو اندر ہی اندر سے ہندوستان والوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے۔ تو مٹنے نہیں آیا، تو حکومت کرنے آیا، بس اپنے دل میں محبت رسول سجا۔ اے اسلام کی مقدس بیٹیوں، اپنے بچوں کو نچانے کا کام مت کرو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ مدرسے خالی ہو گئے، اسکول بھر گئے، مائیں اپنی زیورات بیچ بیچ کے پڑھا رہی ہیں، مدرسے کی تعلیم فری میں نہیں پڑھوا رہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ مدرسے میں پڑھنے والے تمہیں دنیا میں عزت بھی دیتے ہیں، بعد مرنے کے تمہاری نماز جنازہ پڑھا کے تمہیں جنتی بنواتے ہیں۔
اپنی سوچ بدلو، اپنی فکر بدلو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے بہت کچھ آپ سے کہنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے آپ نمازی بنیے، بعد میں سب کچھ بن جائیے۔ آپ کے پاس نماز نہیں ہے تو آپ کو کامیابی کیسے ملے گی؟ نبی کی معراج یہ ہے کہ نبی اللہ کے پاس پہنچے، لا مقام میں پہنچے۔ امتی کی معراج یہ ہے کہ وہ سجدہ کرے۔ الصلاۃ معراج المومنین، امتی کی معراج نماز میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اگر پوچھ لیا جائے تیرے پیچھے رہنے کی وجہ کیا ہے، مسلمان تیرے ذلیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ چوراہوں پہ بیٹھ کے، تیراہوں پہ بیٹھ کے لوگ الگ الگ کومنٹ کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ وجہ بتاتے ہیں۔ کوئی میسج کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ بتا رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ اللہ اکبر اپلوڈ کر رہا ہے کہ آج ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے۔ میں کہوں گا تیرے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے تو نے مسجدوں سے دوری بنا لی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو قوم مسجدوں کو آباد نہیں کرے تو اللہ اکبر وہ قوم کیسے آباد رہ سکتی ہے؟ جو مسجدوں کو سلامت نہ رکھے وہ قوم کیسے سلامت رہے گی؟ آج مسجدوں کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر گاؤں سے بارات چلی جائے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے امام صاحب اذان دے رہے ہیں، وہی اقامت پڑھ رہے ہیں، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کوئی نمازی آ جائے تو جماعت ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام صاحب کو جماعت کے لیے ایک ایک مقتدی کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر مسجد میں لڈو بٹنے لگے، اللہ اکبر مٹھائی بٹنے لگے، شیرنی بٹنے لگے، مجھے بتاؤ تو صحیح پورا گاؤں وہاں پہنچ جاتا ہے، ہزاروں کا مجمع وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایسے تو اسلام کی حفاظت نہیں ہوگی، ایسے تو مسجدوں کی حفاظت نہیں ہوگی، ایسے تو مدرسوں کی حفاظت نہیں ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ الگ الگ طریقے سے اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ سب سے بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اگر آپ سجدے نہیں کر رہے ہیں آپ سب سے بڑی خطا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، آنے کے بعد کہا، امام غزالی نے اس کو مکاشفۃ القلوب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون آئی، کہا حضور میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں خاتون تجھ سے کیا گناہ ہوا؟ تو اس خاتون نے کہا تھا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام، مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، اللہ اللہ میرے تعلقات فلاں مرد سے ناجائز تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فصل ہوا، حمل ٹھہرا، بچے کی پیدائش ہوئی، ناجائز بچے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا کہ اگر دنیا والوں کو پتا چلے گا، بستی والوں کو پتا چلے گا، میری باپ کی عزت کا جنازہ نکلے گا، میرے خاندان والوں کی عزت کا جنازہ نکلے گا۔ اس خوف کی وجہ سے میں نے ناجائز بچے کا قتل کر دیا، میں نے زنا کیا پھر قتل کیا، یہ میرے دو گناہ ہیں، میرے لیے دعا کر دے۔ حضرت موسیٰ جلالی پیغمبر ہے، فرمایا بھاگ جا یہاں سے۔ عورت تو بھاگ گئی، عورت تو فرار ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت جبریل نے کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اس عورت کو کیوں بھگا دیا؟ آپ نے اس عورت کو کیوں ہٹا دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کا جرم بہت بڑا جرم ہے، اس لیے میں نے اس کو بھگا دیا۔ اس نے زنا کیا، یہ اس کا جرم ہے، جرم بالا ہے جرم کہ اس نے بچے کا قتل کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جبریل نے جو کہا اس کو دل سے سنیے گا اور اپنی پیشانیوں میں سجدے بسائیے گا، اپنے دلوں میں نماز کی محبت کو ڈالیے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جبریل نے کہا تھا رب تبارک و تعالی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ نے اس عورت کو معاف کر کے جنتی بنا دیا ہے، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے سچی توبہ کی ہے، اس کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ لیکن اللہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس عورت سے بھی بڑا گناہ کرتے ہیں آپ کے ماننے والے، اس عورت سے بھی بڑا گناہ کرتے ہیں کچھ لوگ۔ حضرت موسیٰ نے کہا جبریل اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے، اس عورت سے بڑا بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا تھا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اے کلیم اللہ، اس عورت سے بڑا گناہ یہ ہے، اس عورت سے بھی بڑا جرم یہ ہے جو بندہ
بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ نماز نہ پڑھ کے اس عورت سے بڑا جرم کرتا ہے، اس عورت سے بڑا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ الگ الگ اپنی رائے پیش کرنے والوں، تم تو رائے پیش کرنے میں رہ جاؤ گے، ملک الموت آ جائیں گے اور روح لے کے چلے جائیں گے، سمجھ رہے ہو؟ پھر تمہاری ہماری نماز ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہماری آپ کی نماز پڑھی جائے ہم نمازی بن جائیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ لے، کپڑے پاک نہیں ہیں، نہیں، رویا کر اپنی قسمت پہ، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہم سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق سمجھا ہی نہیں کہ وہ اپنے سامنے مجھے کھڑا کرتا۔ یہ نماز کے پابندی سے ادا کرنے والے بنو، سمجھ رہے ہو؟ فجر میں جا رہے ہو، کچھ تو اس لیے جانے چلو منہ تو دھلی جائے گا، فجر میں جا رہے ہو، ظہر میں کیوں نہیں جا رہے؟ عصر میں کیوں نہیں جا رہے؟ عصر میں کون منع کر رہا؟ مغرب میں کیوں نہیں؟ عشاء میں کیوں نہیں؟ یہ فجر کی پڑھ رہی ہے، کوئی نماز نہیں، نمازی نہیں ہے۔ نمازی وہ ہے جو پنجگانہ پابندی سے پڑھتا ہے، سمجھ رہے؟ جو پنجگانہ پابندی سے پڑھتا ہے۔ اے اسلام کی مقدس بیٹیوں، تعویذ پیر فقیر کے چکر چھوڑو، آپ بھی اپنے گھروں میں مصلی بچھاؤ، بیٹی نماز پڑھے، ماں نماز پڑھے۔ حضرات، میں نے ایک رائے پیش کی ہے اور وہ آپ یہ رائے میں یہاں بھی پیش کرتا ہوں، میں نے بہت جگہ یہ رائے پیش کر دی۔ شکایت ملتی، امام صاحب کہتے ہیں حضرت جلسے ہم نے کرائے لیکن مسجدوں میں نمازی نہ پڑھ سکے، تو میں نے یہ رائے دی آپ کی مسجد میں کتنے نمازی آتے؟ کہا حضور 5 آتے ہیں۔ اچھا 5 آتے؟ میں نے کہا حضور سنیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں نمازی بڑھ جائیں تو آپ جو ہیں زیادہ لمبا مطلب کیا ہے نہ کر کے آپ چھوٹا سا پروگرام کریں، ان 5 نمازیوں کو بلائیں اور ان 5 نمازیوں کو حضور آپ حکم دیں کہ آپ اگر دادا ہیں تو اپنے پوتے کو لانے کا کام کیجئے گا، اگر آپ باپ ہیں بیٹا آپ کا نماز نہیں پڑھتا تو ایک بیٹے کو لائیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 5 اگر نمازی آئے ہیں ان میں دادا ہے تو وہ اگلی نماز میں پوتے کو لے کر کے اپنے ساتھ میں آئے، اگر پوتا تھا تو دادا کو ساتھ میں لے کر کے آئے، بیٹا تھا تو اپنے باپ کو ساتھ لے کر کے آئے، اور اللہ اکبر باپ تھا تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے آئے، بڑا بھائی تک تو چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے۔ یہ 5 نمازی تھی۔ اگلی نماز میں بتاؤ کتنے نمازی ہو جائیں گے؟ 10 نمازی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہ 10 نمازی ایک نمازی اپنے ساتھ لے کر کے آئیں گے، کتنے نمازی ہو جائیں گے؟ 20 ہو جائیں گے۔ پھر یہ 20 نمازی ایک نمازی اپنے ساتھ لے کر کے آئے، بتاؤ کتنے ہو جائیں گے؟ 40 ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 5 نمازیوں سے ہو گئے 10 نمازی، 10 نمازیوں سے 20 ہو گئے، 20 سے 40 ہو گئے۔ مجھے بتاؤ خالی مسجدیں بھریں گی کہ نہیں بھریں گی؟ انشاءاللہ مسجدیں بھر جائیں گی، بس ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باپ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے بیٹا کیوں نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر بیٹا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں جنت میں جاؤں گا، میرا باپ جہنم میں جائے، باپ کو سمجھنا چاہیے میں جنت میں جاؤں نماز پڑھ کے، میرا بیٹا نماز نہ پڑھ کے جہنم میں جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے قرآن نے کہا اے لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اس جہنم کی آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان۔ بتائیے میری رائے کیسی ہے؟ مشورہ اچھا ہے؟ انشاءاللہ کریں گے عمل؟ بولیے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ تو شادی جب ہوگی تو ڈی جے آئے گا؟ آئے گا ڈی جے؟ اچھا ایک بات بتائیے، ٹھیک ہے ڈی جے آ گیا، ناچ گانا ہو گیا، ٹھیک ہے ہو گئے میرے بھائی، سارے کام ہو گئے، اس کے بعد بتائیے بارات میں آپ کو نوتا گیا، انوائٹ کیا، چلو جی بارات میں چلو، آپ نے پوچھا حضرت علامہ شیر محمد قادری صاحب سے، مفتی نادیم صاحب سے، مفتی شریف الحق صاحب سے، مولانا ذیشان صاحب سے، آپ نے معلوم کیا یہ تو آپ کے گھر کے تھے مولانا ذیشان صاحب، پوچھا ان سے کہ حضرت ایسی شادی میں جانا جائز ہے یا نہیں؟ پوچھو نا کبھی کہ جس شادی میں ڈی جے بج رہا ہو، جس میں پانی کی جگہ شراب پی جا رہی ہو،
میاں پہلے ہی آفر کیا جاتا, پہلے اس کو کہا جاتا کہ بیئر چاہیے, پانی نہیں چاہیے, پیپسی نہیں چاہیے, بیئر چاہیے. پی رہے ہیں, پی پی کر کے تبھی تو 5-5 گھنٹے ناچ رہے نیچوں کی طرح, پہلے پی رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. اب مجھے بتاؤ, جس شادی میں بیئر پی جا رہی ہو, جس شادی میں ناچ گانا ہو رہا ہو, ایسی شادی میں تمہارا جانا جائز ہے یا نہیں؟ ایسی شادی کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ پوچھو گے تو جواب ملے گا. اگر آپ علماء سے پوچھو گے, یہ کہیں گے جس شادی میں ڈی جے آیا ہو اور ڈی جے پہ گانا لگا ہو, اللہ اکبر, پانی کی جگہ شراب پی گئی ہو, شراب پی کر کے خوب گنڈا گردی کی گئی ہو, مرد و زن کا خلط ملط ہوا ہو, وہاں پہ گھر کی عورتیں بھی ناچی ہو, جوان بیٹیاں بھی ناچی ہو, اللہ اکبر, خواتین نے بھی ڈانس کیا ہو, مردوں نے بھی ڈانس کیا ہو, خوب اسلام کی اللہ اکبر مطلب کیا شریعت کی دھجیاں اڑائی گئی ہو, کہ ایسی شادی میں جانا جائز ہے, ایسی شادی میں کھانا کھانا جائز ہے, تو جواب ملے گا جس شادی میں ڈی جے آئے اور ڈی جے پہ گانا بجایا جائے اور اللہ اکبر وہاں پہ پانی کی جگہ شراب پی کر کے ناچا جائے, اللہ اکبر کبیرہ, شریعت کی دھجیاں بکھیری جائے, تو ایسی شادی میں جانا بھی جائز نہیں, ایسی شادی کا کھانا کھانا بھی جائز نہیں. جو شادی میں جاتا ہے ایسی, وہ بھی گنہگار ہے. اللہ اکبر, جس شادی میں بارات میں ساتھ ڈی جے جا رہا ہو, اللہ اکبر کبیرہ, تو کتنا ہی بڑا نمازی ہے, تو کتنی تہجد بھی پڑھتا ہو, تو کتنا بھی قرآن پڑھتا ہو, تیرے لیے جائز نہیں ہوگا کہ تو شادی میں کھانا کھا کر, اللہ اکبر, شادی میں جا کر کے کھانا کھائے. تو شادی میں جا کر کے, ارے کھانا تو دور کی بات ہے, تجھے اجازت نہیں ہے تو اس بارات میں جا کر کے پانی بھی پی لے. ہاں, پانی پینا تو دور کی بات ہے, تجھے اس بارات میں شامل ہی ہونے کی اجازت نہیں. تو اگر کہے گا امام صاحب میں تو بس شامل ہوا تھا, کھانا نہیں کھایا تھا, میں نے تو پانی بھی نہیں پیا تھا, تو سنو, ایسی بارات میں شامل ہونا بھی تیرے لیے جائز نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے کھل کے بولو یار, کون کیا کر لے گا؟ جو بات بولنی کھل کے بولو. اب بھی اگر ڈھکی چھپی بات رکھی جائے گی تو ہماری قوم کتنی بگڑ لگی ہے. اس میں انقلاب کیسا آئے گا؟ ایک نہ ایک تو دل جلا سن لیا ہوگا بستر پہ لیٹا ہوا, کروٹیں بدل لیا ہوگا, سوچ تو یہ رہا ہوگا یار یہ جو بھی ہے کہیں کے بھی ہے لیکن کیا اچھی رہے. اگر محبت سے سن رہا ہوگا تو یہی سوچ رہا ہوگا, ممکن ہے جو اگلی شادی میں ڈی جے کا پروگرام بنا کے بیٹھا ہو, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے, اگر پہلی بات تو وہ ڈی جے نہیں بجائے گا, اور جو ڈی جے بجا لے گا کچھ میرے نبی کے ایسے غلام ہیں, وہ یہ تقریر سن کے اس کی بارات میں جائیں گے نہیں. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہی نہیں, مجھے یقین ہے. کہو انشاءاللہ, ارے زور سے بولو انشاءاللہ. حضرات, میں نے بہت لمبی چوڑی تقریر کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے ماں باپ کا احسان مانو, ان کے ساتھ احسان کرو, اچھی مطلب کیا, ان کے ساتھ اچھے سے رہو. اور اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, تیرے ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچائے, ایک یا دونوں, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا, تو تم انہیں اف نہ کہو. مفتی شریف الحق صاحب نے بلا, تقریر تو ختم کر رہا ہوں مفتی صاحب, لیکن ایک بات میں یہ بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اِمَّا يَبْلُغَنَّ, یعنی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف نہ کہنا, نہ انہیں جھڑکنا. سوال پیدا ہوتا ہے, بڑھاپے کا ذکر ہے, جوانی کا ذکر نہیں ہے, تو کیا جوانی میں باپ کو اف کہا جا سکتا ہے؟ جوانی میں باپ کی نافرمانی کی جا سکتی ہے؟ تو سنو, یہ علماء کہیں گے نہیں, اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہ ہے, انداز اسلوب انداز, یعنی انداز کرنے کا طریق, انداز بیان کرنے کا انداز یہ ہے, طریقہ یہ ہے, اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں باپ کھاتا ہے, بیٹا کھلاتا ہے, اور جوانی میں باپ کھلاتا ہے, بیٹا کھاتا ہے.
جب کھلا کے اپنے باپ کو اف نہیں کر سکتا تو اس کا کھا کے اسے کیسے اف کر سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اپنے باپ کی اطاعت کرو۔ حدیث پاک میں وبالوالدین تسنیہ کا صیغہ یہ نہیں وبالوالد وبالوالدہ، یعنی باپ کی اطاعت کرو یا ماں کی اطاعت کرو، اماں کی بھی اطاعت کرو، ابا کی بھی اطاعت کرو، بولو دونوں کی اطاعت کرو۔ ایسا نہیں ہے امی اماں، گھر کے دروازے پہ اماں کی دعا، کارخانے پہ اماں کی دعا، جب اماں دعا کرتی ہے تو کیا ابا بد دعا کرتے ہیں؟ نہیں، اماں بھی دعا کرتی ہے اور باپ بھی دعا کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے ماں تیرے سامنے دعا کرتی ہے، باپ پیچھے راتوں کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے دعا کرتا ہے۔ باپ اظہار نہیں کرتا ہے، باپ کے چلے جانے کے بعد میں تو کہتا ہوں جوانوں باپ کی قدر کر لو، باپ کا انتقال ہوگا تو یتیم ہوگا، محلے میں رشتہ داروں میں تجھے بیٹا کہہ کے بہت بلائیں گے، لیکن تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس لیے اپنے باپ کی بھی قدر کیا کر، اپنی ماں کی بھی قدر کیا کر، اور ان کا ٹوکنا تجھے برا لگتا ہے ان کے ٹوکنے کو برا مت سمجھا کر۔ جس دن یہ چلے جائیں گے دوبارہ لوٹ کے نہیں آئیں گے، جب ایک بار چلے جاتے ہیں یہ دوبارہ نہیں آتے ہیں۔ آج ان کا ٹوکنا تجھے برا لگتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم جن سے چھپا چھپا کے آج تو پھل گھر میں لے کر کے آتا ہے، جس دن ان کے جنازے اٹھ کر کے چارپائیوں سے قبرستان چلے گئے، جب تو گھر میں آئے گا چارپائی ہوگی تیرا باپ نہیں ہوگا، اللہ اکبر بستر ہوگا تیرا باپ نہیں ہوگا، یہ چارپائی یہ بستر تجھے کاٹنے کے لیے آئے گا۔ اس لیے اپنے باپ کی جیتے جی قدر کر لے، اپنے باپ کی عزت کر لے۔ تو کہتا ہے باپ پیار نہیں کرتا، ماں روتی ہے، نادان جب تو بیمار ہوا تھا ماں رو رہی تھی، تیرا باپ تھا جو ہاسپٹل میں چھپ کر کے رو رہا تھا، اسے پتا تھا میں اگر رو لوں گا ڈس بیلنس ہو جائے گا، اس لیے کہ بیٹے کی امید مجھ پہ ہے، بیوی کی امیدیں مجھ سے وابستہ ہے، یہ اس لیے نہیں روتا ہے۔ درد تو اسے بھی بہت ہوتا ہے، ماں کو بھی ہوتا ہے، درد باپ کو بھی ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں کی عزت کرے، باپ کی عزت کرے، دونوں کی عزت کرے، دونوں کا احترام کرے، ماں کو بھی سلام کرے، باپ کو بھی سلام کرے۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ابھی میں نے نماز کی بات کی، حدیث پاک میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرک، نماز پڑھنا افضل عمل ہے، سارے عبادتوں میں افضل ہے، لیکن جس نے نماز دکھاوے کے طور پہ پڑھی فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، الصدقۃ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، لیکن کوئی اگر اس لیے صدقہ کرتا ہے لوگ دیکھ کے اسے اچھا کہے سخی کہے تو گویا صدقہ کر کے شرک کیا، دکھاوے کی نماز پڑھی تو شرک کیا، دکھاوے کا روزہ رکھا شرک کیا، کیا شرک کیا۔ کیا شان ہے تیرے باپ کی، کیا شان ہے تیری ماں کی؟ اگر کسی بیٹے نے اپنے باپ کو دکھلاوا کر کے خوش کیا، اپنی ماں کو دکھلاوا کر کے خوش کیا، باپ کو جھوٹ بول کے ہی خوش کیا، ماں کو جھوٹ بول کے ہی خوش کیا، تو اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وہ تیرا جھوٹ نہیں دیکھا کرتا ہے، وہ تیرا دکھاوا نہیں دیکھا کرتا ہے، میرے آقا کے غلاموں، وہ رب تو اس کی رضا دیکھا کرتا ہے جن کی رضا میں اس نے اپنی رضا کو رکھا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی خوب جم کے اطاعت کرو، ورنہ کل کو ان کی یاد آئے گی، کل کے پچھتانے سے آج ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو۔ اے اندھیرے دیکھ لے، منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی، گھر میں اجالا ہو گیا، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، بچپن میں ڈر گیا سوتے سوتے، ماں سے بولا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، ماں
ماں نے کہہ دیا بیٹے اب تو سو جا، میں جاگتی رہتی ہوں۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے بولو بولو ڈر لگتا ہے، باپ کی عزت کریں، ماں کی عزت کریں۔ خدا را اپنے ماں باپ کو دیکھیے، ماں باپ جب چلے جاتے یہ نہیں ملتے، سب مل جاتے ہیں۔ شادی ہوگی شان عالم بھائی کی، کتنے جوان ایسے شادی کے بعد اپنے باپ کو تڑپاتے ہیں، اپنی ماں کو تڑپاتے ہیں۔ بیوی کے لیے ماں کو مت چھوڑو، ماں کے لیے بیوی کو چھوڑنے کی اجازت ہے، ماں کے لیے ساس کو، سسر کو، خالہ خالو سب کو چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن ماں کو چھوڑنے کی تجھے اجازت نہیں۔ اگر تو نے ماں کو چھوڑ دیا تو میرے نبی فرماتے من فضل زوجتہ علی امہ فعلیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین۔ جس نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا اپنی بیوی کی وجہ سے، بیوی کو اپنی ماں اپنی والدہ پہ ترجیح دے دی، تو اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ خدا را اپنی ماں کو نہ چھوڑنا، اپنے باپ کو بھی اونچا بولو نہیں چھوڑنا، دونوں کی عزت کرنا، دونوں کا احترام کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ حضرات تم کتنی ہی ماں باپ کی عزتیں کر لو، کتنی ان کی قدر کر لو، پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی نے اپنی ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کے حج کرا دیا، عرض کرتے آقا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ نبی فرماتے ہیں ابھی تو تم نے ماں کی ایک مسکراہٹ کا بھی حق ادا نہ کیا۔ ماں جب مسکراتی ہے تو ایسا لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے خوشیاں چھین لیتی ہے، ماں کے چہرے کا تبسم اور مسکراہٹ کائنات میں اجالے بھر دیا کرتی ہے۔ خدا را تیرے ماں باپ زندہ ہے تو تو ان کی اطاعت کر۔ یمن سے آنے والے صحابی عرض کرتے آقا آپ کے قدموں میں رہوں گا، جینا بھی یہی پہ ہے، مرنا بھی یہی پہ ہے۔ میرے نبی فرماتے تمہارے ماں باپ ہیں احی والدہ کا؟ عرض کرتے آقا ہاں میرے ماں باپ ہیں۔ فرمایا ماں باپ سے اجازت لے کر کے آئے ہو؟ عرض کی ہاں آقا ماں باپ سے اجازت لے کے آیا ہو۔ فرمایا تمہارے ماں باپ نے جب تمہیں رخصت کیا تھا تو رو رہے تھے یا مسکرا رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں اللہ اکبر نبی کے غلام یا رسول اللہ جب ماں باپ مجھے مدینہ بھیج رہے تھے تو ماں بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں نبی نے اتنا سنا، آقا کے جسم میں چھری پیدا ہوئی، ہاتھ پکڑا، گڈھا پکڑ کے ارشاد فرمایا ارجع الیہما، تو اپنے روتے ہوئے باپ کی طرف لوٹ جا، تو اپنی روتی ماں کی طرف لوٹ جا۔ جیسے ماں باپ کو رلا کے آیا ہے ویسے ماں باپ کو ہنسا دے، تیرے ماں باپ وہاں راضی ہوں گے، عرش کا رحمان بھی راضی ہو جائے گا، تیرا نبی یہاں راضی ہو جائے گا۔ انہیں ہنسانے کا کام کرو۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا، اونچا بولو گھر میں اجالا ہو گیا۔ عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج، 5 عمرے نہیں 5000 عمرے کر لے، جب تک تیرا باپ راضی نہیں ہوگا تیرا ایک بھی عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ ایک حج نہیں 1000 حج کر لے، 1000 مرتبہ چلا جا زیارت حرمین شریفین کے لیے، لیکن جب تک تیرے ابا، تیری اماں، تیرے باپ، تیری ماں، تیرے والد، تیری والدہ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے، تیری حاضری قبول نہیں ہوگی، تیری حالت اس طرح ہوگی۔ بڑے کم نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔